آج کا انٹرویو ایک ایسے امیدوار اسمبلی کا ہے بغیر پیسوں اور بغیر کسی اجرت کے الیکشن کے میدان میں کود پڑے ہیں۔ سعد احمد راجپوت اس وقت ماسٹر ڈگری کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ انہوں نے الیکشن کے میدان میں آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پرانے سیاستدان نئے لوگوں کو نہیں آنے دیتے۔ انہوں نے 16 نکاتی اپنا منشور پیش کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ سب سے اہم نکات اس میں یہ تھا کہ بلدیاتی انتخابات کروانے سے جو نوجوان ہیں ان کے راستے کھلیں گے اور نئی لیڈرشپ سامنے آئے گی۔ کسانوں، ٹورزم کے فروغ اور دیگر ایشوز کے اوپر جو ہے ایک لمبی فہرست تیار کی تھی۔ اس میں سب سے اہم نکات یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کروانے سے لیڈرشپ کا فقدان جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ ہوپ نیوز کی ٹیم ان کے گھر پہنچی تو انہوں نے گیٹ پر آ کر ویلکم کیا، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پرانے سیاستدان نئے لوگوں کا راستہ روک رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اعلان کیا ہے تاکہ نوجوانوں کو یہ شعور آ سکے کہ انہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود ہی کرنا ہے۔ پھر انہوں نے ہمارے لیے چائے کا اہتمام کیا ہوا تھا، ساتھ میں دیسی پکوڑے اور سموسے بھی تھے، میٹھی سوئیاں کھائی اور ان کا انٹرویو لیا۔ میزبان امناز خان ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج چونکہ ہمارا پروگرام باقی پروگرام سے ڈیفرنٹ ہے، ایک ایسے رہنما ہیں جنہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ کون ہیں، کس طرح الیکشن کی طرف آئے اور کیوں الیکشن کی طرف آئے، اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ ابھی اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ان کو یہ کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ الیکشن لڑنے کی طرف جائیں اور کیا وجوہات تھی، یہ ساری کہانی انہی کی زبانی سنیں گے۔ ان کا نام ہے سعد احمد راجپوت، طالب علم رہنما بھی ہیں۔ جہاں پہ بھی کسی پبلک رائٹس کی بات ہو یا اسٹوڈنٹس کے رائٹس کی تو وہاں پہ فرنٹ لائن پر یہ آتے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں، انتظامیہ کے ساتھ معاملات ہوں جہاں جہاں ہوں وہاں پہ یہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ شہر کے اندر جب کسی بھی غریب کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے وہاں پہ بھی یہ پروٹیسٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ سعد احمد راجپوت صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ امناز صاحب اور آپ کی ٹیم کا، احتشام صاحب اور آپ کے جو دوست۔ اچھا سر، آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ بے شمار ایسے امیدوار بھی ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں، جیتے ہیں، آپ کیوں جانا چاہتے ہیں الیکشن کی طرف؟ اس سے قبل بھی بے شمار لوگ آئے، لڑ کے چلے گئے، وزیر بنے، وزیر اعظم بنے، انہوں نے کوئی انقلاب پروا نہیں کیا، تو آپ کون سا ایسا انقلاب لائیں گے جس کی بیس پہ آپ جو ہے نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹ اور الیکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا امناز صاحب۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم نوجوان بھی ہیں، آپ نے ابھی بتایا طالب علم رہنما بھی ہیں، میں ہسٹری کا میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں یہ تمام حالات اس وقت دیکھ رہا ہوں کوٹلی شہر کے، تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ظاہر ہے آپ کا ڈیلی کا ایک روٹین ورک ہے یہاں پہ، تو اس طرح کے حالات نہیں ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ایک موروثی سیاست ہے، ایک شخص 90 سال سے یہاں حکومت کر رہا ہے، اس کی فیملی ہے، ایک شخص 40-50 سال سے حکومت کر رہا ہے، اس کے بعد اس کے بیٹے آگے حکومت کر رہے ہیں، تو وہ کوئی بہتری ہمیں اس کوٹلی شہر میں نظر نہیں آئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس شہر کو باقی دنیا کے، آپ دیکھیں یورپین ممالک ہمارے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، انہوں نے آباد کیا، گلف کنٹری دیکھیں، دبئی آج ایک اتنا بڑا نام ہے، آباد کیا، ہمارے مزدور وہاں پر گئے، انہوں نے کام کیا اور اچھا کام کیا، اور وہ آج ماشاءاللہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہیں وہ شہر۔ تو ہمارے بھی یہ وہی لوگ ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ بہتری لانا ہی نہیں چاہتے، وہ صرف اپنی ایک حاکمیت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آنے کا مقصد ہی صرف یہی ہے اپنا امناد بھائی، کہ عوام میں شعور لایا جائے، نوجوان جو ہیں ان کو آگے لایا جائے۔ ابھی جس طرح پی ٹی آئی ہماری جماعت تھی سابقہ، تو انہوں نے بڑا نام کیا تھا کہ جناب ہم نوجوانوں کو پروموٹ کریں گے، میرٹ کی بحالی ہوگی، تو اب عوام دیکھ رہی ہے ان کی طرف، حکومت میں ہے لیکن عوام ان سے مایوس ہو چکی ہے، ڈسہرٹ ہو چکی ہے۔ نہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم کے اندر خرابی کہاں پہ واقع ہے؟ دیکھیں، راجہ نثار صاحب ہیں، سردار سکندر یاد خان ہیں، دیگر جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت اسمبلی میں بھی رہے ہیں، وہ اپنی اولاد کو آگے لا رہے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ وہ سیاست جو ہے خاندانی سیاست ان کی بن رہی ہے۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس سسٹم کے اندر خرابی کہاں پہ ہے جس کی وجہ سے باہر کے لوگ اس سسٹم کے اندر انٹر نہیں ہو رہے؟ یہ میرٹ کی پامالی کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان جب آتا ہے تو وہ بہت جذبات سے آتا ہے کہ وہ بڑا اچھا کام کرے گا، اس کی بڑی گڈ ول ہوتی ہے کہ ہم آ کے اپنے کوئی شہر کے لیے، اپنے ایریے کے لیے کام کریں گے،
لیکن جب ایک سفارشی بندہ آگے لگ جائے گا، کسی منسٹر کی سفارش پہ آگے لگ جائے گا، تو وہ میرٹ پہ کام نہیں کرے گا، نہ وہ میرٹ پہ چیزوں کو دیکھے گا، وہ اپنی حاکمیت قائم کرے گا، وہ صرف اور صرف حکم دے گا کرپشن کا اور اپنی تجوری بھرے گا، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس چیز کے خلاف ہم جدوجہد کرنے آئے ہیں آگے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ چونکہ تحریک انصاف نے یہ وعدہ کیا تھا الیکشن سے قبل کے 2021 کے الیکشن میں ہم جو ہے نا دونوں انتخابات ساتھ میں کروائیں گے، بلدیاتی بھی اور عام انتخابات بھی۔ اس سے قبل مسلم لیگ نون کی حکومت کا آخری ساتھ چل رہا ہے۔ راجہ فاروق عدد صاحب نے بلند و بانگ دعوے کے ساتھ کہا تھا جی کہ ہم آتے ساتھ ہی جو ہے وہ الیکشن، بلدیاتی الیکشن کروائیں گے اور نوجوانوں کو اور نیچے تک جو ہے وہ اقتدار منتقل کریں گے۔ وہ بھی اپنی بات پہ پورا نہیں کر سکے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈر جتنے بھی ہیں یا سیاسی جماعتیں یہ الیکشن سے قبل نوجوانوں کو اپنی طرف لانے کے لیے اس طرح کی کوئی کمپین کرتی ہیں، یا حقیقت میں یہ تبدیلی کی خواہ ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ان کو کرنے نہیں دیتی؟ ایک سوال میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے آج تک کتنے نوجوان دیکھے ہوں گے اندر لگے ہوں گے جو صحیح کام کر رہے ہوں گے؟ کوئی بھی نہیں ہے، سارے سفارشی لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اسی چیز کے خلاف ہم جدوجہد کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو نیا بندہ آئے گا، نیا خون آئے گا، میرٹ پر آئے گا۔ کچھ فاروق حیدر کے بھی اچھے انہوں نے اقدامات کیے، جیسے این ٹی ایس ہے، اس طرح کے کچھ پی ایس سی ہے، تو اس میں سے ایک بندہ اچھا بندہ آتا ہے، کوئی سفارشی بندہ نہیں آتا، وہ ایک تعلیمی یافتہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کا تو ہر جماعت وعدہ کرتی ہے، اور پی ٹی آئی آئی تو انہوں نے بھی بڑا یہ وعدہ کیا کہ جناب ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ابھی بیسٹر صاحب کی میں وہ سن رہا تھا کہ 3 مہینے میں انتخابات کروا دیں گے۔ وہ بھائی تم پہلے وہ ہریام رٹھوا ہریام برج تو بنوا لو، تم اتنے عرصہ وہاں پر رہے ہو، ایم ایل اے ہو وہاں کے، 16 سال ہو گئے، وہ ابھی آپ سے نہیں بنا۔ اگرچہ وہ پروگرام وفاق کا ہے، حکومت پاکستان کا ہے، تو وہ حکومت پاکستان کے یہاں پہ نمائندے کریں، کیوں نہیں کرتے؟ بلدیاتی الیکشن جو ہے نا، فاروق حیدر نے بھی اعلان کیا۔ فاروق حیدر بھی اس میں ناکامی میں اس کی کہوں گا کہ وہ عوام کو صحیح پروموٹ نہیں کر سکا، نوجوانوں کو صحیح پروموٹ نہیں کر سکا، اور ان کو یہ شعور نہیں دے سکا کہ بلدیاتی الیکشن کتنے اہم ہیں۔ ابھی میں گیا ریسکیو ڈپارٹمنٹ میں، جیسے آپ کو میں تھوڑی سی بات ہٹ کے کروں گا، اور پرسوں ترسوں آپ نے دیکھا ہوگا آگ لگی تھی یہاں پر، تو نہ 1122 کے اہلکار تو ہمیں بعد میں نظر آئے، ہمارے پاس ایک فائر بریگیڈ کا یہاں پہ بلدیہ کے وہ ماتحت ادارہ ہوتا ہے، وہ یہاں پر موجود ہے، تعمیر عامہ کی گاڑیاں یہاں پہ موجود ہیں، ٹینکر موجود ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں گاڑی کوئی نہیں، خراب ہے۔ بھائی آپ کے پاس 3 ادارے ہیں، کوئی ایک گاڑی بھی تو ادھر آ جاتی، چلو سب کی خراب ہے۔ جی تو یہ دیکھیں جو بلدیہ کا ادارہ ہے وہاں پہ میں گیا، آج میری بات ہوئی ان سے، راجہ افضال صاحب سے بڑی ڈیٹیل میں، تو کہتے ہیں جناب بلدیاتی الیکشن جب تک نہیں ہوں گے، عوام کا نمائندہ ہمارے ساتھ نہیں کوآپریٹ کرے گا، تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اپنے تنخواہوں تک محدود ہیں، وہ بھی جو ٹیکس وغیرہ جمع ہوتا ہے وہی، اسی سے سارا سسٹم 2 کروڑ سے چل رہا ہے ہمارا، ہمارے پاس پیسے ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا سعد صاحب، سعد میں یہ بھی بتائیے گا، آپ اسٹوڈنٹ کے جو لیڈر بھی ہیں وہاں پہ آپ مختلف مسائل کو حل بھی کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ طلبہ یونینز کی بحالی بھی بڑا اہم رول ادا کر سکتی ہے لیڈرشپ کے اندر؟ بالکل آپ کی بات یہ بجا ہے، اور جیسے کہ آپ نے میرا منشور پڑھا ہوگا، اس میں 16 نکاتی منشور میں طلبہ انجمنوں کی آزادی اور یونینز کی بحالی، انعقاد اور یونین کی بحالی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ وہ فیکٹریاں ہیں جہاں سے لیڈر نکلتے ہیں مناز بھائی، یہ انہوں نے یہ فیکٹریاں بند کر دی ہیں، انہوں نے لے آئے ہیں پرائیویٹ ادارے، وہاں پر بچوں کو صرف رٹا لگواتے ہیں، رٹا لگوا کر وہ بچے نمبر تو لے لیتے ہیں لیکن ان کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، وہ مردانہ وار مقابلہ ہی نہیں کر سکتے چیلنجز کا۔ اور جو ادھر آتے ہیں گورنمنٹ کالجوں میں، وہاں پر جناب وہ اساتذہ وغیرہ وہاں پر نہیں موجود ہوتے، اور اگر اساتذہ موجود ہوں تو وہ پڑھاتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھا دیں تو وہ پھر دوسری طریقے سے پڑھاتے ہیں کہ جناب جو دیسی طریقے ہوتے ہیں ڈنڈے مار، تو اس طرح بچے بھاگ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، یہ بیسکلی ایک گاڑ ہے ہوتا ہے لیڈرشپ کا، تو وہاں سے لیڈر نکلنے چاہیے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا کوئی بھی نہیں لیڈر نکلا، جو نکل رہے ہیں وہ بھی بیچارے ڈیسائیڈ ہو کے 1-2 بار ہو کے وہ کینیڈا چلے جاتے ہیں، یعنی یہ وراثتی سیاست کا جو ہے وہ سسٹم شروع ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا یہ کہ طلبہ یونینز کی بحالی ہونی چاہیے، چونکہ یہاں سے لیڈر نکلیں،
اس کی ایگزامپل ہسٹوریکل دیکھی جائے تو محمد مطلوب انقلابی مرحوم بھی اسی طلبہ یونین سے ہی بنے، جاوید اقبال بڑھانوی جو ہیں وہ اسی طلبہ گراس روٹ یونین سے لیول کا بنے. بندہ ہے جی وہ. جتنے بھی یہاں پہ ہمارے لیڈران ہیں، ملک نواز صاحب ہیں، دیگر جتنے بھی ہیں، فاروق سکندر صاحب طلبہ یونین کے صدر رہے ہیں، دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ان کی اس بحالی سے بھی پیچھے میں آپ کو اور لے جاتا ہوں. سر سید احمد خان ایک بڑا نام ہے. علی گڑھ یونیورسٹی تحریک پاکستان اور تحریک ہندوستان بر صغیر کی تاریخ میں ایک بہت بڑا کردار ہے. آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ نوجوان وہاں سے نکلے ابھرے اور آزادی کی جدت کی انگریزوں کے خلاف، اور وہ آج آزادی سے ہم لوگ سانس لے رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ادارہ تھا علی گڑھ یونیورسٹی. اچھا وہ طلبہ ہی تھے. سعد صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ کوٹلی یہاں پہ رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، کیا دیکھ رہے ہیں یہاں کے مسائل کیا ہیں؟ کیا حکمرانوں کو جو ٹائم ملا، جو ممبر اسمبلی تھے، جو وزراء تھے، انہوں نے عوام کے ساتھ جو دیانتداری برتی ہے یا نہیں کسی بھی شعبے کے اندر؟ کچھ حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کام ہوا ہے، لیکن جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی ماشاءاللہ یہ کوئی نئے لیڈر تو نہیں ہے. اب میں آیا ہوں، مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا. یہ ماشاءاللہ 50 سال سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن جو توقعات تھی اس پر یہ پورا نہیں اترے. ہمارا جو منشور ہے، آپ نے جیسے پڑھا ہوگا 16 نکاتی منشور ہے. میں اس میں آپ کو چیزیں اگر باتیں بتاؤں، بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ہے. سب سے اہم جو اس کی آپ نے بات کی کہ آپ حالات ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں، قحط دیکھ رہا ہوں میں اس ریاست میں قحط دیکھ رہا ہوں. تاریخ اگر آپ پڑھیں گواہ ہے، شاہد ہے کہ یہ کشمیر میں قحط آیا. لوگوں نے پہلے جانور بیچے، اپنے بچے کھائے، بچے بیچے، پودے کھائے، انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. میں دیکھ رہا ہوں ہماری جو زراعت ہے، کسان ہے، وہ بہت مشکلات کا شکار ہے، اور حکومت نے اس کے لیے تو 1 روپے کا کام نہیں کیا. کل ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم اناج کے لیے اناج کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ یہ کسان ہی نہیں ہمیں ملیں گے. تو ہمارے سارے بچے نوجوان یو کے میرج کورس کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں باہر، یا پھر لوگ کہتے ہیں جی کینیڈا جاؤ، ادھر کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارا تو نوجوان طبقہ بیچارہ، اس کو کاؤنسلنگ کرنے والا نہیں ہے، وہ صرف روٹی اور کپڑے کی حد تک محدود چکروں میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے ہماری جو پارٹی بنیادی طور پر کسان، مزدور اور طلبہ کی بیس پر کام کر رہی ہے، اور انہی کے حوالے سے یہ منشور ہے. میں چیدہ آپ کو 4-5 نکات بتا دیتا ہوں. بلدیاتی الیکشن ہے، زراعت ہے، مزدوروں کو 20 کلو آٹے کی قیمت کے برابر ان کی مزدوری دینے کا حق ہے. طلبہ انجمنوں کو آزادی دی جائے، الیکشن کروائے جائیں، معیاری اور سستی تعلیم دی جائے، اور ان کو ہنرمند بنایا جائے. جنگلات اور جنگلی حیات کا تحفظ، شجرکاری کو فروغ دینا، کھیل اور سیاحت کو فروغ دینا نہیں ہمارے پاس. اس کے بعد ہمارا ایک کاٹیج انڈسٹری ہے جو ختم کر دی ہے. کوئی بھی گھریلو صنعت کی ترقی پہ عملی اقدامات نہیں کرنا. قدرتی معدنیات ہے، وہ لوگ ہمارے لے جاتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں. ہمارا مقامی لیبر بجائے مر جاتا ہے، اس کو کوئی حق نہیں ملتا. 60% اس کو حق دینا چاہیے. انڈسٹریل ایریا ہمارے پاس ہے، اس پہ بھی بیرونی لوگ قابض ہیں. خواتین کو گھریلو اور بیرونی تشدد سے تحفظ فراہم کیا جائے، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ان کو ترقی دیں ان کو. اور میں نے اپنے منشور میں معذوروں اور دیوانگی افراد کو صحت کی سہولتیں دینے کا بھی اچھا بالکل، یہ منشور ہم نے آپ کا پڑھا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ جو اس میں ایک مین چیز ہے، میں بھول گیا ہوں، ایئرپورٹ کا قیام. ہمارے دیکھیں ریاست کے اندر ایئرپورٹ کا قیام. سکردو کا ایئرپورٹ انہوں نے کل کھول دیا ہے. ہمارے پاس ایئرپورٹ نہیں ہے. میرپور ڈویژن میں پیپلز پارٹی نے وعدہ کیا تھا 2007 میں کہ ایئرپورٹ ہوگا. ایئرپورٹ نہیں ہے. ریلوے اسٹیشن نہیں ہے ہمارے پاس. میں نے اس دن ساؤتھ جاپان کا کیس پڑھا. ادھر کمار سونو ریور ہے، ادھر انہوں نے 3 بوگیوں کے انجن بنائے ہوئے ہیں جو کہ وہاں پر چل رہے ہیں اور بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہماری حکومت. اچھا سعد صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، تو کیا پیغام دیتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی لرننگ سٹیج پہ ہیں، اور ہمارے نوجوان جو مایوس ہیں ان سیاستدانوں سے اور اس سسٹم سے؟ دیکھیں، جو نوجوان مایوس ہیں ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. جب تک ہم لوگ یہاں پر زندہ ہیں انشاءاللہ الحمدللہ ہم آپ کی حقوق کی کوشش کریں گے، جو جہد کریں گے، اور کر بھی رہے ہیں. آپ نے جیسے بتایا کہ ہر جگہ ہم اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں. ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں. ہم الیکشن میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو اس کے بنیادی حقوق، اس کو شعور دیا جائے، اس کے جو غلام بنایا گیا ہے اس کی غلامی سے باہر نکالا جائے. جب یہ چیزیں ہٹیں گی تو ہم تحریک آزادی کشمیر کی طرف آگے بڑھیں گے. آج ہماری پارٹی کا 36واں سالگرہ ہے، ہم منا رہے ہیں. ہماری کشمیر نیشنل پارٹی ہے، اس کا میں اپنا وائس پریزیڈنٹ ہوں اسٹوڈنٹ ونگ کا، کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا. تو ہمارا تو ہمیشہ ہی سے یہ مقصد رہا ہے کہ جدوجہد کریں، عوام کے حقوق کی بات کریں. ہمارے قائد جو
کہ شوکت کشمیری صاحب ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عوام کو باہر نکلنا چاہیے اپنے حقوق کے لیے. تو دوسرا یہ جو 21 کے الیکشن ہے، اس حوالے سے اسپیشل لوگوں کو کیا میسج دیتے ہیں، کیا کریں، کس کو ووٹ دیں؟ ظاہر سی بات ہے پرانے لوگ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو پھر مسائل کیسے حل ہوں گے؟ یہ دیکھیں، یہ 50 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 100 سال سے بیٹھا ہوا ہے، آج تک کوئی مسائل آپ کے حل نہیں ہوئے. آپ کو صرف بریانی اور وہ کیا کہتے ہیں گولی دے دیتے ہیں. ٹوٹی کھمبے کی سیاست کا خاتمہ کرنا چاہیے. بلدیاتی الیکشن کا انعقاد بہت ضروری ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. کل قحط بھی آنے والا ہے. جب تک یہ ہمارے معاملات بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اختیارات اوپری سطح سے نچلی سطح پر آتے ہیں. تو یہ جو تمام پارٹیاں اس بات پہ کنفرم ہے کہ نوجوانوں کو آگے نہیں لانا چاہیے، اور ہم اس کے خلاف جدوجہد کریں گے کہ نوجوانوں کو آنا چاہیے. میں اوورسیز کشمیریوں کو کہتا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ آئے، آپ نے دیکھا، میں صرف عوام کی شعور کے لیے آگے بڑھا ہوں. اور اوورسیز کشمیری جہاں تک مجھے دیکھ رہے ہیں وہ مجھے سپورٹ کریں، میرے ساتھ دیں. یہاں کے جو مقامی نوجوان دیکھ رہے ہیں، میں نوجوانوں کو، پڑھے لکھے نوجوانوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں، میرا ساتھ دیں. میں جدوجہد میں اہم کردار ادا کروں گا، کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا. ان روایتی سیاستدانوں کی حاکمیت اسی طریقے سے ختم ہو گی کہ کوئی ایسا نوجوان. انٹرویو لینے کے بعد ان کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے 16 نکاتی ایجنڈا بتایا، جس کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ اسی منشور کو لے کر میں عوام کی عدالت جاؤں گا.